بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کنز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامت برکاتہم عالیہ آپ کی ایک مختصر سی ویڈیو ہے، گفتگو ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کو ذرا لازمی سنیے گا۔ اس ویڈیو کا، اس بیان کا تعلق ہے بالخصوص میوزک کے ساتھ، دف کے ساتھ۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو اس میوزک کو جو ہے وہ صوفیہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں مختلف چینلز ہیں جہاں پر جو ہے یہ میوزک کا باقاعدہ انتظام و اہتمام ہوتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر ہمارے ملک پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ محافل نعت کا اہتمام و انتظام جس انداز میں ہوتا ہے یہ شاید کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی ملک پاکستان کے نعت خواں ہیں ان میں کچھ ایسے بھی نعت خواں ہیں جو دف کو پسند کرتے ہیں، دف کے ساتھ نعت پڑھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ سٹیج پر جو ہے وہ کافی مرتبہ آئے دن بدن کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ نقل و حرکت محسوس ہوتی ہے۔ شور شرابہ آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے کہ علماء بیٹھے ہیں اور وہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ دف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، لیکن پھر وہ آگے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عذر بہانہ، کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے معنی مفہوم و تشریح جو ہے وہ بیان کر کے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، یہ جائز ہے اور اس کو جو ہے وہ دف کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے مختصر سی گفتگو فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کو ضرور سنیے، اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ اس بات کو جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ کیا یہ جو دف کے ساتھ نعت خوانی کرنا یہ درست ہے یا نہیں درست۔ بس آخری بات اس لحاظ سے کرنا چاہوں گا، اکثر اوقات ایک ہی روایت جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ بھی بالخصوص نعت خواں حضرات جو ہیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی نبی پاک علیہ السلام جب مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جو ہے وہ دف بجایا۔ اب وہ والی تو آپ نے روایت سنی ہے، اب اس کو ذرا آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے بیان کی ہے، پھر آپ جو ہے وہ آخر پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو سن لیجیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ گیا، پاس اس کے دف تھی، تو کہنے لگا رب کی مرضی ہے اور کوئی گزارے کا طریقہ نہیں تھا، بس یہ دف ہے اور یہ کف ہے اپنا ہاتھ، تو دف اور کف سے میں گزارا کرتا ہوں، بس مجبور ہوں، مجھے اجازت دے دو رب کے نبی کہ میں اس کو بجاتا رہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ رب نے تجھے مجبور نہیں کیا کہ تو دف اور کف پر گزارا کرے، فرمایا رب نے تیرے لیے حلال رزق کے دروازے کھولے تھے، تو اپنی مرضی سے حرام چن بیٹھا ہے، تو اس میں رب کے ذمے تو کیوں لگاتا؟ تفسیر بیضاوی میں بھی حدیث موجود ہے، متعدد حدیث کی کتابوں میں۔ تو یہ سارے شعبے کے لوگ انہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی گزارنی ہے تو یہی انہوں نے آگ جلا کے گزارنی ہے، آگ پھیلا کے گزارنی ہے، اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آج اگر ان کے خلاف کوئی آواز ہو تو فوراً کوڈ آف کنڈکٹ ہے، فوراً پیمرا ہے، فوراً اس کے حکم نامے ہیں، اور یہاں تک یعنی دوغلا پن اور منافقت ہے۔ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی صحافت، آزادی اظہار، نعرہ اس کا ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے، نبیوں کے خلاف بولے، توہین رسالت کرے، تو پھر اس کو آزادی ہے جو چاہے کرے، اور اگر کوئی ایسے گستاخوں کو لگام ڈالے، اگر کوئی ایسے گستاخوں کا پردہ چاک کرے، اگر کوئی قرآن اور اسلام سے ٹکرانے والوں کے بارے میں آواز بلند کرے، تو پھر اس کا پروگرام بند ہے، اس کا چینل بند ہے، اس پر پابندیاں ہیں۔ اگر وہ آزادی اظہار ہے تو یہ آزادی اظہار کیوں نہیں؟ اگر آگ لگانے والوں کو آزادی ہے تو پھر بجھانے والوں کو آزادی کیوں نہیں؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ تو پتہ چلا تم منافقت کرتے ہو، کیونکہ اگر آزادی کے معنی کو تم صحیح لیتے ہو تو پھر یہ بھی تو آزادی ہے، اور اگر قرآن و سنت کا پیغام دیکھو تو پھر قرآن نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے کہ شاعر کے خلاف کوئی نہ بولے، ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی آواز نہ نکالے، میلی سوچ بھی نہ رکھے۔ جہاں پابندی لگانے کی ضرورت ہے وہاں پابندی لگاتے نہیں، اور جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پابندیاں لگا رہے ہو۔ ناظرین، آپ نے قبلہ حضرت کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید رہی ہوگی۔ بس دو چیزیں یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ جب ہمارے کوئی فوتگی ہوتی ہے، بالخصوص میں مسلمانوں کی بات کرنے جا رہا ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں۔
مجھے بتائیے دیانتداری کے ساتھ آج تک آپ نے کبھی سنا ہو، کبھی دیکھا ہو کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ کوئی میوزک کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے، کوئی گانے بازوں کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا سنا؟ نہیں دیکھا سنا، اور انشاءاللہ کبھی یہ دیکھیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر خاص، ہر عام جو اس کو سمجھتے ہیں نا کہ جناب یہ کر لینا چاہیے، کوئی عرض والی بات نہیں ہے، میوزک جو ہے وہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، حالانکہ روح کی غذا قرآن ہونا چاہیے، روح کی غذا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہونا چاہیے، ہماری روح کی غذا جو ہے وہ قرآن و سنت اور درود و سلام ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایک ایسا مائنڈ بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے یہ روح کی غذا ہے، معاذ اللہ۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ جناب اس کو کوئی چھیڑے نہ، یعنی کہ یہ میوزک جو ہے اس کو کوئی ناجائز نہ کہے، حرام نہ کہے، وہ بھی مرگ پر جو ہے فوتگی پر اس کا انتظام و اہتمام نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ شمارے پڑھے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، حفاظ کرام کو بلایا جاتا ہے، اور جناب سپارے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، سال ثواب کی بزم سجائی جا رہی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے اگر یہ واقعی اتنا ہی اہم ترین کام ہے معاذ اللہ یہ میوزک والا اور دا والا سلسلہ، تو پھر یہ فوتگی پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بینڈ باجے کے ساتھ جو ہے وہ جنازے کیوں نہیں جاتے؟ ایک دوسرے نمبر پر جتنے بھی ثناء خانان شری لحان ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب علماء ہمیں بالکل بھی روکے ٹوکے نہ، جیسے ہم چاہیں ہم پڑھیں، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیے گا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے جو ہے اس چیز پر فوکس کرنا ہے، اور تصور میں آپ نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایک محفل پاک سجی ہے، اور اس محفل پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ہم حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، حالانکہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے اتنے گندے بندے، لیکن پھر بھی وہ لجپال ہیں، سخی ہیں، انہوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا تو کن کو معاف کرنا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، اور ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ ثنا خوانی کرنی ہے، حضور کی عظمت و شان ہم نے بیان کرنی ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ جب ہم حضور کی نعت خوانی کریں گے تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم یہ کریں کہ جناب ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو، زور سے پڑھ لو، کبھی ادھر والوں کو دیکھو، کبھی ادھر والوں کو دیکھو، کبھی سامنے والوں کو بولو، جس نے مدینے جانا ہاتھ اٹھا لو، جو پیار کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، وہ زور سے پڑھ لے؟ کیا ہمارا یہ والا انداز ہوگا؟ یا پھر کیا ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر دف کے ساتھ، یعنی کہ وہ سمجھنا جس کو ہم کہتے ہیں عام حالات میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ نعت خوانی ہو رہی ہے یا ہم کسی میلے میں آ گئے معاذ اللہ، تو ہم حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو مجھے بتائیے اگر موقع اللہ تعالیٰ عطا کر دے نعت خوانی کرنے کا تو ذرا سوچئے گا ضرور کہ ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ کیا ہم ایسے نعت خوانی کریں گے، ایسے انداز اپنائیں گے کہ جو ہمارے مروجہ انداز ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ سر کو جھکائے ہوئے، آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور حضور کی ہی تعریف اور نبی پاک علیہ السلام کی ثنا جو ہے وہ ہم بیان کرنے والے ہوں گے؟ ہمارا کون سا انداز ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کو پسند ہوگا؟ بس یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اور اتنی اتھینٹک، اتنی مضبوط گفتگو کی ہے قبلہ حضرت نے، اللہ کرے کہ یہ مجھے بھی اور آپ سب جتنے بھی احباب ان کو سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میوزک والی زندگی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔